بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آپ تمام کی خدمت میں ناچیز سید حسن عباس کا سلام۔ آپ حضرات آج مولانا جلال الدین رومی جیسی عظیم شخصیت کے سلسلے میں یہ گفتگو سماعت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مولانا جلال الدین محمد بن بہاؤالدین عرف مولانا روم 406 ہجری مطابق 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد بزرگوار سے ہی حاصل کی۔ بلخ کے سلطان خوارزم شاہ کی دشمنی کی وجہ سے ان کے والد کو بلخ چھوڑنا پڑا اور وہ نیشاپور چلے گئے، جہاں خواجہ فرید الدین عطار سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے کمسن جلال الدین کو دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکا ہونہار ہے اور ایک دن نام پیدا کرے گا۔ پھر مولانا بہاؤالدین حج کے لیے روانہ ہو گئے اور زیارت سے مشرف ہونے کے بعد مختلف شہروں کو دیکھتے گھومتے پھرتے ایشیائے کوچک، جسے ہم مشرقی روم کہتے ہیں، وہاں کے فرما روا کی دعوت پر قونیہ تشریف لے گئے۔ یہیں وہ رہے اور ایک مدت تک قیام کرنے کے بعد اسی سرزمین میں انہوں نے وفات پائی۔ جلال الدین کے والد کے انتقال کے بعد مختلف شہروں میں سیر و سفر کرنے کے لیے آپ نکل گئے اور جہاں بھی گئے وہاں تحصیل علم سے بھی تحصیل علم کرتے رہے۔ آخر میں قونیہ واپس آئے اور یہیں مستقل قیام کیا۔ ان کے علوم ظاہری اور باطنی کی شہرت سن کر ہر طرف کے لوگ وہاں جمع ہوئے اور مولانا سے فیض حاصل کرنے لگے۔ پھر حضرت شمس تبریزی کا معاملہ سامنے آتا ہے اور ان سے مولانا کی محبت اس قدر بڑھی کہ جب شمس تبریزی غائب ہو گئے تو ان کی جدائی ان پر بہت شاق گزری۔ آخر 672 ہجری مطابق 1273 عیسوی میں آپ نے وہیں قونیہ میں انتقال فرمایا اور آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ مولانا جلال الدین کو رومی یا روم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی علاقے میں گزرا، جسے ہم ترکی کا قونیہ کہتے ہیں اور مشرقی روم کے نام سے یہ جانا جاتا تھا۔ شاعر کی حیثیت سے مولانا کا پایہ بہت بلند ہے۔ ان کا سب سے اہم ادبی کارنامہ ایک طویل مثنوی ہے جس میں انہوں نے تصوف و عرفان کے مختلف موضوعات اور مسائل پر تعلیمات قرآنی اور احادیث نبوی کی روشنی میں تمثیلی حکایات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ مثنوی 6 جلدوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ 7ویں جلد بھی لکھی گئی تھی، لیکن 7ویں جلد کے سلسلے میں محققین ایک رائے نہیں ہے۔ یہ مثنوی پند و موعظت اور معارف و حقائق کے نمونوں کا بے مثل مجموعہ ہے۔ اس مثنوی کے علاوہ بھی مولانا کی تصانیف ہیں جن پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ مولانا روم کا تعلق بلخ سے ہے۔ بلخ
بہت ہی مشہور جگہ رہی ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے کہ یہ ایک تجارتی اور سیاسی مرکز ہی نہیں تھا بلکہ ایک دینی مرکز بھی تھا. زرتشتیوں کے 5 بڑے آتش کدے تھے. بودھ مذہب کے ماننے والوں نے نوبہار کے نام سے یہاں ایک بت کدہ تعمیر کیا تھا. کہتے ہیں کہ ابراہیم ادھم بھی درویشی اختیار کرنے سے پہلے بلخ کے حکمراں تھے. مولانا کے عہد میں یعنی 610 ہجری میں شیخ الاسلام ابو بکر بن عمر ابن محمد داؤد واعظ بلخی نے عربی میں فضائل بلخ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی. اصل کتاب تو ناپید ہے لیکن اس کا فارسی ترجمہ از عبداللہ بن محمد بن حسین حسینی بلخی موجود ہے جو 676 میں مکمل ہوا تھا. فضائل بلخ کے مؤلف کے زمانے میں اس شہر میں 1848 مسجدیں، 400 بڑے کالج، 900 بڑے مدرسے، 1500 مفتی وغیرہ ہوتے تھے. اس کتاب کا اردو ترجمہ پدم شری پروفیسر نذیر احمد صاحب نے کیا ہے جو 1989 میں دہلی سے شائع ہو چکا ہے. مولانا کا اس شہر سے تعلق ہونے کی بنا پر انہیں بلخی بھی کہا جاتا ہے. ان کے بزرگوں کا تعلق خراسان سے تھا اور وہ خود بھی ہمیشہ اپنے آپ کو خراسانی کہتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی قونیہ میں بسر ہوئی اور وہ وہیں ابدی آرام گاہ میں محو خواب ہیں. ہمیشہ خود کو خراسانی اور خراسانیوں کو ہم شہری کہتے تھے. ان کے والد بہاؤالدین ولد کا اصل نام بھی محمد تھا جو سلطان العلماء کہے جاتے تھے. وہ خود بڑے عالم اور عارف تھے اور مسند درس و تدریس اور فتویٰ نویسی پر متمکن و فائز تھے. تقریباً 610 میں جبکہ مولانا ابھی بچے تھے ان کے والد نے بلخ کو ترک کر کے قونیہ میں اقامت اختیار کر لی. ترک وطن کی وجہ بلخ کے حاکم سلطان محمد خوارزم شاہ سے اختلاف بتائی جاتی ہے. قونیہ میں بھی انہوں نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا اور اس طرح 628 تک جو ان کا سال وفات ہے یہ سلسلہ برقرار رہا اور پھر ان کی وفات کے بعد مولانا روم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا یا جاری رکھا. مولانا روم کی تخلیقات میں تصوف کے جو اسرار و رموز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دراصل شروع سے ان کی ایسے ہی ماحول میں تربیت اور نشو و نما کا نتیجہ ہے. ان کے والد خود بڑے عالم اور صوفی تھے. بچپن میں انہوں نے شیخ فرید الدین عطار سے مولانا کو ملوایا تھا اور شیخ عطار نے اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ مولانا کو تحفتاً پیش کیا تھا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا کے معاصرین میں نجم الدین رازی، صدر الدین قونوی، قطب الدین شیرازی، شیخ سعدی شیرازی، وحد الدین کرمانی، خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے آسمان علم و ادب کے آفتاب و ماہتاب اور سیر و سلوک کے تابناک و روشن میناروں جیسی عظیم شخصیات تھیں جن کے علم و فضل اور روحانیت کی ایک دنیا معترف ہے. مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی آمد نے دراصل انہیں تصوف کی دنیا میں وہ مقام دلوایا جس کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے مولانا کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. بقول آن میری شیمل خود شمس تبریز کی شخصیت نہایت پر اسرار، مرعوب کن اور روحانی عظمت و جلالت کا پیکر نظر آتی ہے جو ایک مرشد کامل کی تلاش میں شرق اوسط کے ملکوں میں سرگرداں نظر آتا ہے. مولانا کے بعض مریدین شمس سے مولانا کی گرویدگی سے خفا تھے لیکن مولانا کو ان کی جدائی بھی کسی طرح چین لینے نہیں دیتی تھی. انہوں نے شمس کے نام سے جو غزلیات لکھی ہیں
اگر ان کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ حیات انسانی کی پرت در پرت کس طرح کھلتی ہیں۔ مولانا کی تصانیف میں یوں تو دیوان شمس، فیہ ما فیہ، مکتوبات اور مجالس سبعہ ہیں، لیکن ان کی اصل شہرت ان کی مثنوی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ ایک اخلاقی مثنوی ہے جو 6 دفتروں میں منقسم ہے۔ مولانا نے حسام الدین چلبی کی فرمائش پر، جس نے مولانا سے کہا تھا کہ سنائی اور عطار کی مثنویوں جیسی کوئی چیز تخلیق کریں، یہ مثنوی بحر رمل میں 26,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں حکایات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس سے دینی اور عرفانی نتائج برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: بشنو از نئے چن حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا کے یہاں زبردست عرفانی اور روحانی تلازمے موجود ہیں۔ وہ ایک حساس شاعر ہونے کے ساتھ جہاں دیدہ بھی تھے۔ ان کے نزدیک انسانیت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ وہ ہر قسم کے تعصب سے پاک، نہایت متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ دوسروں کے عقائد سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ وہ رواداری اور یکجہتی کے قائل تھے۔ ان کی نظر میں انسان آپس میں اتحاد و وحدت ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی جنجال نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی صورتحال سے ناخوش نظر آتے ہیں اور انسانی خلقت کی حقیقت اور مقصد کو آپس میں متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طرح طرح سے حکایتوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان آپس میں متحد رہیں، محروموں اور بیچاروں کی دستگیری کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپسی تنازع یا اختلاف کا سبب نہ بننے دیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو صنائی سے دور رکھا ہے۔ اصل مقصد عارفانہ اور حکمت آمیز باتوں کا بیان ہے، جس کے ذریعے معاشرے کو خوشحال اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد میں خدا شناسی، رحم دلی، محنت و مشقت، ابتلا اور امتحان کی منزل میں صبر و تحمل، توکل، تسلیم و رضا، نفس امارہ کی سرکوبی، شیطان سے دوری، گناہ سے پرہیز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولانا کی حکایتوں، مولانا کے بیانات کا بنیادی محور ہے۔ کہتے ہیں: انبیاء گفتند نو امیدی بدست، انبیاء گفتند نو امیدی بد است، فضل و رحمت ہائے باری بے حد است۔ انسان شناسی مولانا کے یہاں بڑے وسیع انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یقیناً مولانا کے افکار کا ایک میل کا پتھر انسان شناسی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے انہیں انسان شناسوں میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ ان کی انسان شناسی کا محور نفسیات شناسی ہے، جو اخلاقیات پر مبنی ہے۔ انہوں نے انسانوں کو جس نظریے سے دیکھا ہے وہ حضور کی وہ حدیث ہے جس میں آدمی کو کسی معدنی شے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معدنیات میں عقیق و مروارید بھی پائے جاتے ہیں اور لوہے، تانبے اور کوئلے بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان مثبت اور منفی قوتوں کا حامل ہے، جس کی مثال میں بتایا ہے کہ مثبت قوت کا نتیجہ عقیق و مروارید ہوتا ہے، جبکہ منفی کا کوئلہ اور اس جیسی دوسری اشیاء۔ انسانی خلقت نے یہ امکان فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوتوں کا مظاہرہ کر کے معاشرے کو خوبصورت بنائے۔
کنتو کنزن مخفیہ کے پیش نظر بھی مولانا نے کہا ہے کہ اپنی مخفی قوتوں کا اظہار کرو، جوہر خود گم مکن اظہار شو۔ مثنوی کا ڈھانچہ پیچیدہ اور سیال ہے، روایات و قصص کی بہتات ہے، جسے ڈاکٹر شفیعی کدکنی نے بوتیقائے روایت و قصہ سے تعبیر کیا ہے۔ عشق و محبت جو انسانی فطرت ہے، اس کے بیان میں بھی مولانا نے بڑی چابک دستی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی اثر انگیزی کو کتنی سادگی اور صفائی سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں از محبت تلخا شیریں شود، وز محبت مسہا زریں شود، از محبت دردہا صافی شود، وز محبت دردہا شافی شود، از محبت دردہا صافی شود، وز محبت دردہا شافی شود، از محبت خارہا گل می شود، وز محبت سرکہا مل می شود، از محبت دار تختی می شود، وز محبت بار بختی می شود، از محبت نار نوری می شود، وز محبت دیو حوری می شود، از محبت سنگ روغن می شود، بی محبت موم آہن می شود، از محبت خار سوسن می شود، وز محبت خانہ روشن می شود، از محبت مرد زندہ می شود، وز محبت شاہ بندے می شود۔ مولانا کی مثنوی کے مطالعے سے اندازہ ہوگا کہ کتنی سادگی اور صفائی سے ہم زیستی کا پیغام بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے، جس میں حقائق و معارف اور اخلاقیات کے منفرد واقعات کے بیان سے وہ نور پیدا کیا گیا ہے جس سے زندگی کی تاریک راہیں منور کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ انہیں اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ آخری بات یہ کہ وہ عشق خداوندی کو جس طرح اہمیت دیتے ہیں، اگر انسان اس کی تہ میں جائے تو وہ مولانا کے بیانات کی حقانیت کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن، سینے را از عشق او گلزار کن۔ یا یہ مشہور شعر کہ خوشتران باشد کے سر دلبراں، گفت آید در حدیث دیگراں۔ انہوں نے اپنے پیشرو عطار اور سنائی کو اسی لیے پسند کیا ہے کہ وہ ان کے دل کی بات کرتے ہیں۔ عطار روح بودو سنائی دو چشم او، ماں از پہ سنائیو عطار آمدین۔ ہر چیز کے خواہی تو ز عطار بیابی، دکان محیط استو جز این نیست دکانی۔ ترک جوشی کردم من نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام۔ در الہی نام گوید شرح این، در الہی نام گوید شرح این، ان حکیم غیب و فخر العارفین۔ اپنی مثنوی کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد ہر چه بینی ان بت است۔ مولانا روم جیسے عارف کی نظر میں حیات انسانی کی معراج یہ ہے کہ وہ خدائے واحد کی بندگی پر ناز کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس تودے خاک کو سوچنے سمجھنے والا دماغ عطا کیا ہے اور محبت کرنے والا دل، جس میں بغض و حسد کی، نفرت و دشمنی کی اور بخالت کی کوئی جگہ نہیں، بس قدرت کی پیدا کردہ کائنات کی ہر شے کے وجود میں آنے کو معرفت خدا کا وسیلہ سمجھے اور اس بات پر فخر کرے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے انسان ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی مولانا روم کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ بقول جامی من چه گویم وصف عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب۔
ہندوستان میں مولانا کی مثنوی کا رواج قدیم زمانے سے رہا ہے. یہ مثنوی اور اس کے مختلف انتخابات یہاں کے مدارس اور یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہے ہیں. یہاں اس کے مختلف ترجمے ہوئے، یہاں ان کی شرحیں لکھی گئیں، ان کی فرہنگیں لکھی گئیں. یہاں کی شاید ہی کوئی لائبریری ہو جس میں مولانا کی تصانیف بالخصوص مثنوی کا کوئی نسخہ موجود نہ ہو. حال ہی میں پروفیسر شریف حسین قاسمی نے، جو ہمارے ملک میں فارسی ادبیات کی ایک شاندار روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اس وقت سر فہرست ہیں، انہوں نے ان تصانیف کا، مولانا کی تصانیف کا ایک کیٹلاگ تیار کیا ہے جس کا نام ہے اے ڈسکرپٹیو کیٹلاگ آف مینuscripts اینڈ ایڈیشنز آف مولانا رومیز ورکس ان انڈیا. یہ کتاب چھپ چکی ہے جس میں یہاں کی لائبریریوں میں موجود مولانا کی تصانیف کی فہرست نویسی کی گئی ہے. ان تصانیف کی شرحوں کا ذکر ہے، ان کی فرہنگوں کا ذکر ہے اور ان کے مطبوعہ ایڈیشنوں کا ذکر ہے. یہ فہرست بہت ہی مفید ہے مولانا کے مطالعے کے سلسلے میں. اس کے باوجود ابھی کتنے ہی ایسے کتب خانے رہ گئے ہوں گے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا کی مثنوی کے اثرات ہندوستانی زبانوں کی ادبیات میں تلاش کیے جائیں اور ان کے تقابلی مطالعے کیے جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ مولانا روم کے آفاقی انسانی افکار و خیالات نے ہندوستانی ادبیات پر کیسا اور کتنا اثر ڈالا ہے. یہ بات بھی کہنے کی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں بنارس میں ڈاکٹر للو سیٹھ نے مولانا روم اور کبیر کے کلام کا تقابلی مطالعہ ہندی زبان میں کیا تھا اور یہ کتاب ان کی چھپی ہوئی ہے. اس کا مطالعہ بھی مولانا کے حوالے سے، خاص کر اس تناظر میں کہ مولانا کے افکار کے اثرات یہاں کے شعراء ادبا کے کلام پر کیسے اور کتنے مرتب ہوئے ہیں، اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے.